جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ صف کی آیت ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک بڑا عظیم فدیہ دیا۔ اس فدیے کو اللہ پاک نے ذبح عظیم کہا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم۔ اللہ نے کہا کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو قربانی دی گئی وہ ذبح عظیم ہے۔ اس کے تعلق سے مفسرین اکرام نے الگ الگ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے کہ قرآن کی جو بھی تفسیر ہوتی ہے ایک عالمانہ ہوتی ہے، ایک صوفیانہ ہوتی ہے، ایک عارفانہ ہوتی ہے، ایک علم الیقین پر ہوتی ہے، ایک عین الیقین پر ہوتی ہے، ایک حق الحقین پر یقین پر ہوتی ہے۔ تو حالانکہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اس کو انجام بھی دیا، جس کے تعلق سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی گئی لیکن آپ ذبح نہیں ہوئے، اور مفسرین نے کہا کہ جبرائیل امین نے جنت سے ایک دمبا لایا اور وہ بڑا موٹا تازہ تھا، 2 سینگ والا دمبا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ پاک نے یہ جو ہے ذبح فرما دیا، دمبے کو ذبح فرما دیا۔ آپ جب بھی آئیں، جب اللہ کے رسول کی باتیں ہوں، جو اللہ کی باتیں ہوں، تو اس وقت سلام دل میں کر لیں، زور سے کرنا مناسب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دمبا میں نے جنت سے بھیجا تھا یہ ذبح عظیم ہے، یہ بڑی عظمت والی ذبح والی چیز ہے، سمجھیں۔ اب اس کی 2 مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اس دمبے کو حابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا تھا، پہلی قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی، جس کو بجلی آ کر لے کر چلی گئی تھی، اس دمبے کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا اور جنت کے سالوں کے حساب سے 40 سال تک جنت میں چروایا تھا، اور اسی کو دوبارہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ ایک عالمانہ تفسیر ہے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دمبا جو اللہ پاک نے بھیجا اور وہ بھی نبی کے جان کا بدلہ، بھلے ہی جنت سے کیوں نہ آیا ہو، سمجھے، اللہ نے اس کو ذبح کر دیا تو فدیہ تو کہلائے گا، لیکن ذبح عظیم کس کو کہیں گے؟ ذبح عظیم ایک بکرے کے کٹنے کو ذبح عظیم کہیں گے؟ ایک عظمت والا ذبح ہونے والا دمبا، تو عظمت والا دمبے کے ذبح کرنے کو ایک عظیم چیز کہیں گے؟ مطلب دمبا پیدا ہی ہوا تھا ذبح کے لیے، سمجھے، اور وہ آیا، جنت سے آیا، جنت میں چلا گیا، ہے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آیا پھر چلا گیا۔ اس دمبے کے ذبح کو ذبح عظیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک سوچ، اگر ایک سوال پیدا کر لیا جائے تو خواب کی تعبیر تو نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا دمبا ذبح ہو رہا ہے یا بیٹا ذبح ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے بیٹا ذبح ہو رہا ہے، تو اب دمبا ذبح ہو رہا ہے۔ ہمارے خواب دوسرے ہوتے ہیں، ہمارے خواب کا طریقہ جو ہوتا ہے دیکھنے کا، تعبیرات کا، امت کا جو بھی ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن نبی کا خواب بالکل دوسرا ہوتا ہے، سمجھے۔ اب یہ دمبا ذبح ہوا اور لقب ملا ذبیح اللہ کا اسماعیل کو۔ اسماعیل جو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے ہیں، کہاں ذبح ہوئے؟ سبحان اللہ۔ ذبح ہوئے اسماعیل علیہ السلام؟ نہیں ہوئے۔ پھر ذبیح اللہ، پوری کائنات حضرت کو ذبیح اللہ کیوں بول رہی ہے؟
ایک لطیف بات ہے اور ایک ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے پورے ارادے سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا ذبح ہونے کا، لیکن ذبح بھی کر دیتے تو آپ خوشی خوشی ذبح ہو جاتے. اسی لیے آپ کی صفت جو نیت تھی اس کے اوپر آپ کو ذبیح اللہ کا لقب ملا. سبحان. لیکن پھر بھی اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کہیں پر چھوڑے. سمجھ میں آ رہا؟ تو ایک تھے ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے جو ابراہیم علیہ السلام کی نشانی تھی، جن کے ذریعے جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی آیا تھا. اب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا اس لیے مقصود نہیں تھا کیونکہ آل کو آگے بڑھنا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا. لیکن وہ خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے تحت معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لخت جگر، وہ نور نظر جس کے تعلق سے خود حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. تو اتنا پیار کرنا، اتنا گلے سے لگا کر رکھنا، اتنا سنبھال کر پرورش کرنے کے بعد کیا کرنا؟ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا. کہ یہ وہی تعبیر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھی تھی، جو اپنے ایک بیٹے کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں. وہ جا کر امام حسین پر خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذبح کے تعلق سے فرمایا، وہ دمبے کے تعلق سے ظاہراً تو ضرور فرمایا، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ شہادت حسین کو دیکھ رہی تھی اور کہا اسماعیل کا بدلہ دمبا نہیں، اسماعیل کا بدلہ حسین ہے. سمجھے؟ اس کے لیے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ بڑی عظیم ذبح تھی، یہ بڑی عظمت والی شہادت تھی. اس کی دمبے کی نہیں، امام حسین عادل خان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. مختصر